کائنات میں اللہ نے دو ہی شجروں کا تذکرہ کیا ہے، ایک شجر طیبہ اور ایک شجر خبیثہ۔ ایک شجر طیب ہے اور ایک شجر خبیثہ ہے، اور ان دونوں کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک دو ہی شجرے ہیں، شجر طیبہ اور شجر خبیثہ۔ اب جو شجر طیبہ کے مقابلے پہ آ جائے، آپ نے غور نہیں فرمایا، جو شجر طیبہ کے مقابلے پہ آ جائے وہ شجر خبیثہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ نے اس شجر کی خود آبیاری کی ہے، اللہ نے اس شجر کو خود تر و تازہ بنایا ہے، اسی لیے اس نے ارشاد فرما دیا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اپنے کلمہ طیب کی مثال دے رہے ہیں، ہمارے کلمہ طیب کی ایک مثال ہے، اور وہ مثال شجر طیبہ کی طرح۔ اور نہیں فرمایا آپ نے یہ کلمہ طیبہ ہے کیا؟ اور فرمایا آپ نے یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور میں نے اس لیے علی ولی اللہ کہا کہ پیغمبر نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اہل تسنن مصادر نے بھی لکھا ہے، اہل تشیع مصادر نے بھی لکھا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ جہاں پر بھی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہا جائے وہاں ضروری ہے کہ علی ولی اللہ کہا جائے۔ اس لیے میں نے کہا کہ کلمہ طیب یہ ہے جس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور فوراً بلا فاصل کہو علی ولی اللہ۔ تو اب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے شجر طیبہ۔ اس شجر کی زمینیں، اس شجر کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، اس شجر کی، اس درخت کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی۔ غور فرمایا آپ نے؟ بہت مختصر بات ہے، آج ذرا لیٹ بیٹھا ہوں تو چاہتا ہوں جلدی سے بات کامل کر دوں کہ اس شجر کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں۔ جڑوں کو کہتے ہیں اصول اور شاخوں کو کہتے ہیں فروع۔ اللہ کہہ رہا ہے شجر طیبہ کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہیں۔ اصول کیا ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اور فروع کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع۔ یہ فروعات دینی ہے۔ اب میں ایک جملے میں بات کروں اور آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی کا اصول اور اسی کا فروع، فروعات دینی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب میں نے بتایا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اسی کے فروع مجھ تک پہنچیں گے کہ جس کے اصول مضبوط ہوں گے۔ جس نے سمجھا اس کو میرا سلام۔ اسی کے فروع مجھ تک پہنچیں گے جس کے اصول مضبوط ہوں گے، یعنی اسی کی نمازیں مجھ تک پہنچیں گی جس کے یہ 5 اصول مضبوط ہوں گے، اسی کے روزے مجھ تک پہنچیں گے جو اصول مضبوط کر کے آئے گا۔ تو اصول ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اور میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اپنے پاک کلمے کی مثال شجر طیبہ کی طرح دی ہے، کہا ہمارا شجر ہے اور اس شجر کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یہ درخت ایسا ہے، ترجمہ کر رہا ہوں اور اسی میں نقطہ موجود ہے، اور ترجمے میں آپ سمجھیں گے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہا یہ شجر ایسا ہے، یہ شجر طیبہ ایسا ہے کہ یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ جدھر سلامت رہے آپ، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔
یہ موسموں کا انتظار نہیں کرتا، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ اب موسموں کی بھی تو تفسیر ہے، موسم کی بھی تو تعریف ہے۔ یہ کون سے موسم ہیں کہ جن موسموں کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ ہر موسم میں اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے۔ اس کا پھل کسی موسم میں رکتا نہیں ہے، چاہے بنو امیہ کا موسم ہو، چاہے بنو عباس کا موسم ہو، کیا کسی بھی موسم میں کوئی بھی موسم ہو یہ درخت پھل دیتا ہے۔ اس درخت کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہیں، اس کے فرو آسمان تک گئے ہوئے ہیں۔ تو اب دو ہی شجرے ہیں، ایک شجر طیبہ اور ایک شجر خبیثہ۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ، اللہ کہہ رہا ہم مثال دیتے ہیں، شجرۃ خبیثۃ وَمَثَلُ کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ پہلے کلمہ طیب کی مثال دی، اب اس کے فوراً بات کہہ رہا ہے وَمَثَلُ کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ اجازت ہے ترجمہ کروں، اور ترجمے میں آپ کو لطف آئے گا۔ یقیناً اللہ جب بات کرتا ہے آل محمد پر تو دشمنوں کے ذکر کے بغیر کامل نہیں کرتا۔ بھائی دیکھیے، علی نے کہا پورا قرآن میری مدح میں نازل ہوا، پورا قرآن بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک میری مدح میں نازل ہوا ہے۔ کسی نے کہا یا علی اس میں تو عذاب کی بھی آیتیں ہیں، والا اس میں تو عذاب کی بھی آیتیں ہیں۔ علی نے مسکرا کر کہا وہ بھی میرے ہی دشمنوں کے لیے ہیں، وہ بھی ہمارے دشمنوں کے لیے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا قرآن مدح علی میں۔ تو اللہ جہاں کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ کا ذکر کر رہا ہے، وہاں کلمہ خبیثہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، اور وہاں شجر خبیثہ سے مثال دے رہا ہے۔ کہا کہ ہمارے کلمہ خبیثہ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی ہے، اور کہا ایک ساتھ اس کے ساتھ کلمہ خبیثہ بھی ہے، اور کلمہ خبیثہ کی مثال شجر خبیثہ کی ہے۔ شجر خبیثہ وہ درخت ہے تجست من فوق الارض، جس کی جڑیں زمین کے اوپر ہیں۔ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ اب کیا لطف کا جملہ، پروردگار کا قرآن کبھی لطف لے کے پڑھا کریں اور کبھی اس انداز سے پڑھا کریں کہ ایک ایک لفظ پر غور کریں تو آپ خود سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پروردگار کیا مثال دی ہے تو نے۔ خود اللہ بھی ان لوگوں سے بیزار رہتا ہے جو علی سے بیزار رہتے ہیں، اور ایسی ایسی آیتیں اللہ نے لکھ دی، ایسی ایسی پہچان اور ایسی ایسی نشانیاں لکھ دی۔ کہا کہ ایک کلمہ خبیثہ بھی ہے، ایک کلمہ خبیثہ بھی ہے، اس کی مثال شجر خبیثہ کی طرح ہے، اور اس درخت کی جڑیں زمین کے اوپر ہے۔ ما لها من قرار، کہا اسے قرار نہیں ہے، اس درخت کو قرار نہیں ہے، کبھی ادھر فرار ہو جاتا ہے کبھی ادھر فرار ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کو قرار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر نہیں ہیں، اس کی جڑیں زمین کے باہر ہیں۔ ما لها من قرار، اور اسے قرار نہیں ہے۔ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، اور اللہ نے ایمان والوں کو قرار عطا کیا ہوا ہے، ثبات عطا کیا ہوا ہے۔ یہ ایمان والے کہیں سے فرار نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے پاس ایک قول موجود ہے۔ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، اللہ نے ایمان والوں کو ایک مضبوط قول کے ذریعے سے قرار دیا ہوا ہے۔ یہ جمے ہوئے ہیں، یہ کہیں ہٹتے نہیں ہیں، یہ اپنے موقف سے ہٹتے نہیں ہیں۔ دیکھیے آج کل جو معاملات چل رہے ہیں وہ اس تناظر میں انہیں سمجھیں کہ کچھ لوگ بلبلا رہے ہیں